محترم سامعین کرام، آج ہم اسلام کی تاریخ کے ایک نہایت عظیم ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جو نہ صرف رسول اکرم کی زندگی کا ایک عظیم معجزہ ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہدایت، یقین اور قرب الہی کا پیغام ہے۔ شب معراج وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد کو ایسی عزت و عظمت عطا فرمائی جو کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک ہی رات میں زمین سے آسمانوں تک کا سفر، انبیاء علیہم السلام سے ملاقات، جنت و دوزخ کے مشاہدات اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت سے بلاواسطہ کلام، یہ سب اسی مبارک رات میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورت بنی اسرائیل۔ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کو رسول نبی کہنے کے بجائے عبد کہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بلند مقام عبدیت کا ہے۔ جو جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، شب معراج کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت ابو طالب کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے گئے، لوگ مذاق اڑاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، دل دکھاتے تھے۔ اس سال کو تاریخ میں عامہ الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ ایسے نازک اور تکلیف دہ وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زمین والوں سے اٹھا کر آسمان والوں کی محفل میں بلا لیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان کی مدد کرنے والا کوئی نہ رہے تو اللہ خود مدد فرماتا ہے۔ شب معراج ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایمان، یقین اور اللہ کی قدرت پر مکمل بھروسے کا نام ہے۔ اس رات کا واقعہ عقل سے بالاتر ضرور ہے مگر ناممکن نہیں، کیونکہ جس ربو نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑے کیے، جو سمندر کو راستہ بنا دے، جو آگ کو ٹھنڈا کر دے، اس کے لیے ایک رات میں آسمانوں کا سفر کروانا کوئی مشکل نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب نبی نے صبح اس واقعے کا ذکر کیا تو کفار نے مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا اور کہا یہ کیسے ممکن ہے۔ مگر اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور فرمایا، اگر محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اسی یقین اور ایمان کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ محترم سامعین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان صرف وہ نہیں جو سمجھ میں آ جائے، بلکہ ایمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر بلا چون و چرا یقین کرے۔ شب معراج دراصل نبی کی عظمت کے ساتھ ساتھ امت کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے، آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں ہوں گی، مگر آخرکار عزت اور کامیابی تمہاری ہوگی۔ یہ رات ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ مسجد اقصی صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ معراج کا آغاز مسجد حرام سے اور پہلا پڑاؤ مسجد اقصی میں ہوا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان جان لیں کہ یہ سرزمین مقدس ہے۔ محترم بھائیوں، شب معراج محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ یہ ایمان کو زندہ کرنے والی رات ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی پہچان کرواتی ہے، نبی کی عظمت دکھاتی ہے اور بندے کو یہ سبق دیتی ہے کہ اگر وہ سچا بندہ بن جائے تو اللہ اسے وہاں تک پہنچا دیتا ہے جہاں فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ حصے میں ہم نے شب معراج کے پس منظر اور اس کی عظمت کا ذکر کیا۔ آج ہم اس عظیم سفر کے پہلے مرحلے یعنی سفر اسرا کا تذکرہ کریں گے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے۔ یہ سفر عام انسانی سفر نہیں تھا بلکہ ایک معجزہ تھا، اسی لیے اسے اسرا کہا جاتا ہے یعنی رات کا سفر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ اعزاز دیا کہ وہ ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک پہنچا دیے گئے۔ روایات کے مطابق اس رات نبی کریم حتم قبا امہان کے گھر تشریف فرما تھے۔ اچانک حضرت جبرن تشریف لائے، نبی کا سینہ مبارک چاک کیا، زمزم کے پانی سے دل کو دھویا گیا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اللہ اپنے نبی کو ایک عظیم سفر اور غیر معمولی مشاہدات کے لیے تیار فرما رہا ہے۔ پھر نبی کریم کے لیے ایک خاص سواری لائی گئی جسے باراق کہا جاتا ہے۔ براق سفید رنگ کا ایک نورانی جانور تھا جو خچر سے بڑا اور گدھے سے چھوٹا تھا۔ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہیں اس کا قدم پہنچ جاتا۔ یہ کوئی عام سواری نہیں تھی بلکہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی۔
براق پر سوار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے وقت اور فاصلے کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم حضرت جبرائیل کے ساتھ براق پر سوار ہوئے اور مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی مقامات پر ٹھہرے نماز ادا کی اور مختلف نشانیاں دکھائی گئیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو صرف منزل نہیں بلکہ راستے کی حکمتیں بھی دکھانا چاہتا تھا۔ جب نبی مسجد اقصی پہنچے تو وہاں ایک عظیم منظر اب کے منتظر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو وہاں جمع فرما دیا۔ ادم سے لے کر اسد تک سب نبی وہاں موجود تھے۔ یہاں نبی کریم کو امامت کا شرف عطا کیا گیا۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے امام بننا اس بات کا اعلان تھا کہ محمد تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اب کی شریعت اخری اور کامل ہے۔ اب پوری انسانیت کے رہنما ہیں۔ محترم سامعین، مسجد اقصی میں امامت کا واقعہ ہمیں امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا پیغام دیتا ہے کہ ہم صرف ایک قوم نہیں بلکہ انبیاء کی وراثت کے امین ہیں۔ افسوس کہ آج ہم اسی مسجد اقصی سے غافل ہیں جسے اللہ نے معراج کا پہلا پڑاؤ بنایا۔ مسجد اقصی میں نماز کے بعد آسمانوں کے سفر کا آغاز ہوا جسے معراج کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل نبی کو لے کر آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ جواب ملا، جبرائیل۔ پوچھا گیا، کیا تمہارے ساتھ کوئی ہے؟ فرمایا، محمد۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ یہ سوال و جواب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ آسمانوں تک بھی اجازت کے بغیر رسائی ممکن نہیں۔ جب تک اللہ کی رضا نہ ہو کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پہلے آسمان پر حضرت ادم سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادم نے نبی کا خیر مقدم کیا، دعائیں دیں اور فرمایا، خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ یہ ملاقات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نبی صرف ایک قوم کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے رہنما ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہاں تک کا سفر ہمیں ایمان، یقین اور اللہ کی قدرت کا درس دیتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں انسانی عقل کی رسائی ممکن نہیں۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ حصے میں ہم نے مسجد اقصی تک کے سفر اور پہلے آسمان تک رسائی کا ذکر کیا۔ آج ہم اس مبارک رات کے اگلے مرحلے یعنی ساتوں آسمانوں کے سفر اور انبیاء علیہم السلام سے ہونے والی ملاقاتوں کا بیان کریں گے۔ جب نبی کریم پہلے آسمان پر داخل ہوئے تو حضرت ادم نے آپ کو دیکھا، خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا، خوش آمدید نیک بیٹے اور نیک نبی۔ حضرت ادم کے دائیں جانب خوشی اور بائیں جانب غم کے آثار تھے۔ بتایا گیا کہ یہ ان کی اولاد کے نیک اور بد اعمال لوگوں کے مناظر ہیں۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے اعمال کا اثر صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ آخرت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت اور حضرت عیسیٰ موجود تھے۔ دونوں انبیاء نے نبی کا استقبال کیا، دعا دی اور امت کے لیے خیر کی باتیں کہیں۔ یہ ملاقات ہمیں صبر، پاکیزگی اور حق پر ثابت قدمی کا درس دیتی ہے، کیونکہ ان دونوں انبیاء نے اپنی قوموں کی طرف سے سخت آزمائشیں برداشت کیں۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف کو حسن و جمال کا خاص حصہ عطا کیا گیا تھا۔ نبی نے فرمایا کہ یوسف کو آدھا حسن عطا کیا گیا۔ یہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسن ہو یا منصب، اصل قدر اللہ کے نزدیک تقوی کی ہے۔ حضرت یوسف نے حسن کے باوجود گناہ سے بچ کر ہمیں پاکدامنی کا راستہ دکھایا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادرس تشریف فرما تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہیں بلند مقام عطا کیا گیا۔ یہ ملاقات ہمیں علم، عمل اور استقامت کی اہمیت سمجھاتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے دین پر ثابت قدم رہتا ہے، اللہ اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون نرم دل، خوش اخلاق اور امت کے خیر خواہ تھے۔ انہوں نے نبی کو خوش آمدید کہا اور امت کے لیے دعا کی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قیادت صرف سختی کا نام نہیں بلکہ نرمی، محبت اور خیر خواہی بھی ضروری ہے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے نبی کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ پوچھا گیا تو فرمایا، میری امت جنت میں کم ہوگی اور محمد کی امت زیادہ ہوگی۔
یہ بات حضرت موسی کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے حسد نہیں بلکہ امت محمدیہ کے لیے خیر چاہی۔ حضرت موسی نے بعد میں نماز کے معاملے میں نبی کو مشورہ بھی دیا جو ان کی امت سے محبت اور تجربے کا ثبوت ہے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم نے نبی کو امت کے لیے یہ پیغام دیا، اپنی امت کو سلام کہنا اور بتانا کہ جنت کی مٹی پاک ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، اور وہاں کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں۔ محترم سامعین، یہ ملاقاتیں محض تاریخی واقعات نہیں بلکہ ہمارے لیے عملی پیغام رکھتی ہے۔ ہر نبی نے اپنے عمل سے ہمیں کوئی نہ کوئی سبق دیا۔ صبر، پاکدامنی، حسن اخلاق، علم، نرمی اور اللہ پر مکمل بھروسہ۔ ان ملاقاتوں کے بعد نبی کریم کو صدر المنتاؤ تک لے جایا گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرن نے یہاں رک کر فرمایا، اگر میں اس سے آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، مگر نبی کو آگے بڑھنے کی اجازت دی گئی۔ یہ نبی کے مقام و مرتبے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جہاں فرشتوں کی رسائی ختم ہو گئی وہاں نبی کو بلایا گیا۔ محترم سامعین کرام، پچھلے حصے میں ہم نے ساتوں آسمانوں کے سفر اور انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کا ذکر کیا۔ آج ہم شب معراج کے سب سے روحانی اور بابرکت مرحلے کا بیان کریں گے جہاں نبی کریم صدر المنتاؤ تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے سرفراز ہوئے۔ صدر المنتاؤ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علم کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں فرشتوں کی پرواز رک جاتی ہے، عقل کی رسائی ختم ہو جاتی ہے اور آنکھیں حیران ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک اس نے اسے ایک اور بار دیکھا صدر المنتاؤ کے پاس۔ سورۃ النجم۔ یہاں نبی کریم نے ایسے مناظر دیکھے جنہیں الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ درخت سدر کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے، اس پر نور کی بارش ہو رہی تھی اور اس کے ارد گرد فرشتوں کی ایک عظیم جماعت عبادت میں مشغول تھی۔ حضرت جبرن یہاں رک گئے اور عرض کیا، رسول اللہ، اگر میں اس مقام سے ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ یہ الفاظ ہمیں نبی کے مقام و مرتبے کا اندازہ دلاتے ہیں کہ جہاں امین ترین فرشتہ بھی آگے نہ بڑھ سکا وہاں نبی کریم کو اللہ کے قرب کا شرف عطا ہوا۔ محترم سامعین، اس کے بعد نبی کریم کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ کیفیت نہ خواب تھی نہ خیال بلکہ حقیقت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ مقام دیا جسے قاب قوسین و ادن کہا گیا، یعنی 2 کمانوں کے برابر، اس سے بھی زیادہ قریب۔ یہ قرب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام بندگی کا ہے۔ نبی اپنی نبوت، عظمت اور شان کے باوجود اللہ کے سامنے عبد بن کر کھڑے تھے۔ اسی عظیم ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو سب سے بڑا تحفہ عطا فرمایا، نماز۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں۔ جب نبی واپس تشریف لائے تو حضرت موسی نے فرمایا، اب کی امت اتنی نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، واپس جا کر کمی کی درخواست کرے۔ نبی بار بار اللہ کی بارگاہ میں گئے اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے کمی فرمائی، یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، یہ 5 ہیں مگر اجر 50 کا ہی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور کرم کی انتہا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، نماز کوئی عام عبادت نہیں، یہ وہ واحد عبادت ہے جو زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں فرض ہوئی۔ نماز مومن کی معراج ہے، روح کی غذا ہے، دل کا سکون ہے اور اللہ سے تعلق کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ اس رات نبی کریم کو جنت و دوزخ کے مناظر بھی دکھائے گئے۔ جنت کی نعمتیں، نہریں، محل، پاکیزہ روحیں، یہ سب اللہ کے ان بندوں کے لیے تیار ہیں جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں۔ دوزخ کے مناظر دیکھ کر نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہاں ایسے لوگ دیکھے گئے جو سود کھاتے تھے، جو زنا کرتے تھے، جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، جو زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتے تھے۔ یہ مناظر امت کے لیے تنبیہ تھے کہ گناہوں کا انجام کتنا سخت ہے۔ محترم سامعین، شب معراج ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اسلام صرف عقیدہ نہیں بلکہ ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نماز، تقوی اور اطاعت ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، ہم شب معراج کے اس عظیم سفر کے آخری مرحلے پر پہنچ چکے ہیں۔
یہ رات محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مکمل پیغام نصیحت اور رہنمائی ہے۔ اگر ہم شب معراج کو صرف قصہ سمجھ کر سن لیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائیں تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ شب معراج ہمیں سب سے پہلے نماز کی اہمیت یاد دلاتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ نماز ہمیں گناہوں سے روکتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جو شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہے وہ دراصل معراج کے پیغام کو نظر انداز کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے ستون کو گرا دیا عمارت خود بخود گر جاتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، شب معراج ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے بعد ہی عزت عطا کرتا ہے۔ نبی نے طائف میں پتھر کھائے لوگوں کی گالیاں سنے مگر اللہ نے اسی کے بعد انہیں آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہ امت کے لیے پیغام ہے کہ اگر تم صبر کرو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ یہ رات ہمیں اخلاق کا درس بھی دیتی ہے۔ نبی نے معراج کے دوران جو مناظر دیکھے ان میں زیادہ تر عذاب ان لوگوں کو تھا جو زبان سے دوسروں کو تکلیف دیتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ اچھے اخلاق، انصاف اور رحم دلی کا نام ہے۔ شب معراج ہمیں امت واحدہ ہونے کا پیغام دیتی ہے۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت اس بات کا اعلان تھی کہ دین ایک ہے، راستہ ایک ہے اور منزل ایک ہے۔ آج امت فرقوں، نفرتوں اور دنیاوی لالچ میں بٹی ہوئی ہے۔ ہمیں دوبارہ قرآن اور سنت کے سائے میں متحد ہونا ہوگا۔ محترم سامعین، یہ رات ہمیں امید بھی دیتی ہے۔ اگر حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اللہ ایک رات میں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو ربو ایک رات میں زمین سے آسمانوں تک لے جا سکتا ہے وہ ہماری دعاؤں سے ہماری زندگیاں بھی بدل سکتا ہے۔ شب معراج ہمیں دعوت دیتی ہے توبہ کی، نماز کی پابندی کی، دلوں کی صفائی کی، والدین کے احترام کی، حلال و حرام کی تمیز کی۔ اگر ہم واقعی معراج کا پیغام چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو نبی کی سنت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ آخر میں آئیے ہم سب اللہ کے حضور دعا کریں۔ اے اللہ، ہمیں نماز قائم کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے محبوب کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو کینہ، حسد اور نفرت سے پاک فرما، ہماری امت کو اتحاد عطا فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تاو نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہمیں بھی روحانی بلندی عطا فرما، ہمیں ایسا بندہ بنا دے جس سے تاو راضی ہو جائے۔ آمین آ رب العالمین۔